اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 16 دسمبر 2023۔ بنیادی مسائل کے جوابات، مرتبہ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس لندن۔ قسط نمبر 66۔ ایل جی بی ٹی کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کیا ہے؟ غیر مسلم، کافر اور مشرک کے لیے رحم طلب کرنا یا اس کے لیے استغفار کرنے کے بارے میں رہنمائی۔ سوال: کیرالہ، انڈیا سے ایک خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ بہت سے لوگ ایل جی بی ٹی کے متعلق اسلامی عقیدہ پوچھتے ہیں۔ اس تحریک میں شامل ہونے والوں کا بھی بعض دفعہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تفصیلی جواب درکار ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے مکتوب مورخہ 31 اگست 2022 میں اس سوال کے جواب میں درج ذیل ہدایات فرمائی۔ حضور نے فرمایا: جواب: اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے فرمایا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آل عمران آیت 192۔ یعنی اے ہمارے رب، تو نے کسی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ پس شادی کے بعد مرد اور عورت کے باہمی تعلقات کا بھی ایک مقصد ہے جو عفت و پاک دامنی، حفظان صحت، بقائے نسل انسانی اور حصول مودت و سکینت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی اعضاء بھی ایک خاص مقصد کے لیے عطا فرمائے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے منہ بنایا ہے۔ اب اگر کوئی اس منہ کے ذریعہ گند بلا اور ریت مٹی کھانے لگ جائے تو اسے عقل مند تو نہیں کہا جا سکتا۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز وغیرہ اڑانے کے لیے ایوییشن کے اصول و ضوابط بنے ہوئے ہیں اور گاڑی چلانے کے لیے ٹریفک کے قوانین موجود ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص سوچے سمجھے بغیر اور کسی قانون کی پابندی کیے بغیر جہاز اڑانے کی کوشش کرے یا اسے سڑکوں پر دوڑانا شروع کر دے۔ اسی طرح کوئی ٹریفک کے قوانین کی پابندی کے بغیر گاڑی سڑک پر لے آئے۔ پھر دنیا کے سب ممالک نے اپنے اپنے ملکوں میں آنے جانے کے لیے امیگریشن کے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی شخص ان قوانین کی پابندی کیے بغیر کسی بھی ملک میں داخل ہو جائے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کچھ قوانین اور اصول و ضوابط کا پابند بنایا ہے۔ اگر انسان قوانین کو توڑے گا تو وہ یقیناً خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہوگا۔ مذہبی تعلیمات کے مطابق ہم جنس پرستی چونکہ قانون قدرت کی خلاف ورزی ہے، اس لیے پھر اس کے نتیجہ میں برائیاں اور بیماریاں پھیلتی ہیں، اور یہ ثابت شدہ بات ہے کہ ہم جنس پرست لوگ ایڈز وغیرہ کی بیماری کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بھی اپنی بقائے نسل کے لیے اپنے جوڑے کے ساتھ ہی جنسی تعلقات استوار کرتے ہیں۔ اس کے مقابل پر انسان، جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہہ کر ساری دنیا کی مخلوق پر ایک فضیلت عطا فرمائی ہے، اگر وہ کسی ایسے طریق پر اپنے جنسی جذبات کا اظہار کرے جس کا کوئی مقصد نہ ہو اور جو فعل اس کی بقائے نسل کا بھی موجب نہ ہو، تو پھر وہ اشرف المخلوقات تو کیا، ایک عام انسان بلکہ جانوروں سے بھی نچلے درجے پر چلا جاتا ہے۔ انسان اگر عقل سے کام لے تو اسے سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنسی اعضاء بھی خاص مقصد کے لیے بنائے ہیں، لیکن ہم جنس پرستی کے شکار لوگ صرف شہوت کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ پھر ایک طرف وہ اس برائی میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد بھی ہو، جس کے لیے پھر وہ دوسروں کے بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اصل میں تو یہ سب دجالی چالیں ہیں جن کے ذریعے دجال انسان کو اس کی پیدائش کے اصل مقصد سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ ان شیطانی کاموں سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت
انسان کو خدا اور مذہب سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقہ سے انسان کا خدا تعالیٰ پر اعتماد ختم ہو جائے۔ ہم جنس پرستی نہ کوئی جسمانی بیماری ہے اور نہ ہی یہ پیدائشی طور پر کسی انسان میں ودیعت کی گئی ہے۔ اس برائی کے شکار لوگوں میں سے اکثر کو بچپن میں غلط قسم کی فلمیں وغیرہ دیکھ کر یہ گندی عادت پڑ جاتی ہے، اور کچھ معاشرہ بھی انہیں خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب اسکولوں میں ایسے مضامین پڑھائے جاتے ہیں تو اس سے بچوں اور نوجوانوں میں زیادہ فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، اور بعض بچے اور نوجوان اس برائی میں پڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں تو چوری چکاری کرنے والے اور لوٹ کھسوٹ کرنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو بعض اوقات والدین کی غلط تربیت یا معاشرہ کی بری صحبت کی وجہ سے ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ان میں یہ برائیاں قدرت نے پیدائشی طور پر رکھ دی ہیں تو کیا ان کا یہ کہنا درست اور بجا ہوگا؟ ہرگز ان کا یہ جواب درست اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ بس یہی حال ہم جنس پرستی میں مبتلا لوگوں کا بھی ہے۔ باقی جہاں تک ٹرانسجینڈر کی کسی ایسی صورت کا تعلق ہے جس میں کوئی بچہ پیدائشی طور پر کسی جنسی نقص میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ بھی اسی قسم کی ایک بیماری ہے۔ جس طرح کوئی بچہ پیدائشی اندھا یا پیدائشی بہرا پیدا ہوتا ہے یا پیدائشی طور پر کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اس صورت میں جس طرح ہم دوسری بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں، اگر اس بیماری میں مبتلا شخص ایسی حالت میں ہے کہ اس کا علاج ہو سکے تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے، ورنہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ جہاں تک ہم جنس پرستی کا سوال ہے تو ان برائیوں یا بیماریوں میں مبتلا لوگوں کو ہم اس طرح برا نہیں سمجھتے کہ انہیں اپنے سے دور کرنے کے لیے دھتکار دیں۔ ہاں، یہ فعل جسے اللہ تعالیٰ نے برا کہا ہے وہ ہمارے نزدیک بھی بہرحال برا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اس برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم کو سزا بھی دی تھی۔ لہٰذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک قوم کو اس برائی کی وجہ سے سزا دی ہو لیکن آج کل لوگ وہی برائی کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا نہ دے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے مختلف طریقے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس معاملہ میں سزا بھی دی تھی۔ اب بھی اللہ تعالیٰ خود ہی فیصلہ کرے گا کہ ایسے لوگوں کا کیا کرنا ہے، لیکن ہماری ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو ان برے کاموں میں پڑنے سے بچائیں، کیونکہ ہم مذہبی لحاظ سے اس چیز کو برا سمجھتے ہیں۔ سوال: الجزائر سے ایک دوست نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت اقدس میں استفسار بھجوایا کہ کسی غیر مسلم کافر اور مشرک کے لیے رحم طلب کرنا یا اس کے لیے استغفار کرنا ایک ہی چیز ہے یا ان دونوں باتوں میں فرق ہے؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے مکتوب مورخہ 8 ستمبر 2022 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا: جواب: کسی کے لیے رحم کے جذبات رکھنا بالکل اور چیز ہے اور کسی کے لیے استغفار کرنا اور بات ہے۔ رحم کا حکم تو عام ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی سے ہمدردی اور رحم کا سلوک کرنا اور کسی بھی قسم کی زیادتی اس پر نہ کرنا اور اس کی بھلائی کے لیے ہر دم کوشاں رہنا۔ رحم کے اسی جذبہ کے تحت انبیاء اور مرسلین لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنی جان تک ہلاک کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے متعلق قرآن کریم میں ان الفاظ میں فرمایا: لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، سورہ الشعراء آیت نمبر 4۔ یعنی کیا تو اپنی جان کو اس لیے ہلاک کر دے گا کہ وہ مومن نہیں ہوتے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انبیاء کے اس جذبہ ہمدردی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہر ایک نبی کی یہ مراد تھی کہ تمام کفار ان کے زمانہ کے جو ان کی مخالفت پر کھڑے تھے مسلمان ہو جائیں،
مگر یہ مراد ان کی پوری نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، الشعراء آیت 4، یعنی کیا تو اس غم سے اپنے تئیں ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ایمان لانے کے لیے اس قدر جانکاہی اور سوز و گداز سے دعا کرتے تھے کہ اندیشہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے خود ہلاک نہ ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اس قدر غم نہ کر اور اس قدر اپنے دل کو دردوں کا نشانہ مت بنا، کیونکہ یہ لوگ ایمان لانے سے لاپرواہ ہیں اور ان کے اغراض و مقاصد اور ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، جس قدر تو عقد ہمت اور کامل توجہ اور سوز و گداز اور اپنی روح کو مشقت میں ڈالنے سے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے، تیری دعاؤں کے پرتاثیر ہونے میں کچھ کمی نہیں ہے، لیکن شرط قبولیت دعا یہ ہے کہ جس کے حق میں دعا کی جاتی ہے سخت متعصب اور لاپرواہ اور گندی فطرت کا انسان نہ ہو، ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی۔ براہین احمدیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جذبہ رحم جہاں بنی نوع انسان کی روحانی ہدایت کے لیے موجزن تھا، وہاں دنیاوی معاملات میں بھی آپ نے ہر کس و ناقص کے ساتھ رحم اور ہمدردی کا بہترین برتاؤ فرمایا، نیز اپنے متبعین کو بھی دوسروں کے ساتھ رحم اور ہمدردی کا سلوک کرنے کی ہی تعلیم دی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، صحیح بخاری، یعنی جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، اور اس رحم میں انسان اور جانور، مسلمان اور کافر، دوست اور دشمن، غلام اور آزاد سب شامل ہیں۔ یہ اسلام کی رحم کی ہی تعلیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ میں جب دشمن مارے جائیں تو ان دشمنوں کی نعشوں کا مصلح نہ کرو، صحیح بخاری۔ جہاں تک استغفار کرنے کا تعلق ہے تو لفظ استغفار کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ ہر کمزوری اور برائی اور گناہ کی حالت کو اپنے فضل سے ڈھانپ لے۔ استغفار انسان اپنے لیے بھی کرتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرتا ہے، خدا تعالیٰ کے نبیوں اور مرسلین کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اور ان لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے جن سے گناہ اور غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح استغفار کا دائرہ اس دنیا پر بھی محیط ہے اور اخروی زندگی میں بھی اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام استغفار کے مضمون کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں استغفار جس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، قرآن شریف میں دو معنی پر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کا جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارتے ہیں، خدا تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اس سے مدد چاہنا، یہ استغفار تو مقربوں کا ہے جو ایک طرفت العین خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں، اس لیے استغفار کرتے ہیں تا خدا اپنی محبت میں تھامے رکھے۔ اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے تا پاک نشو نما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جائے، اور ان دونوں صورتوں کا نام استغفار رکھا گیا کیونکہ غفر جس سے استغفار نکلا ہے ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ گویا استغفار سے یہ مطلب ہے کہ خدا اس شخص کے گناہ جو اس کی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے دبائے رکھے اور بشریت کی جڑیں ننگی نہ ہونے دے،
بلکہ الوحیت کی چادر میں لے کر اپنی قدوسیت میں سے حصہ دے، یا اگر کوئی جڑ گناہ کی ظہور سے ننگی ہوگی ہو پھر اس کو ڈھانک دے اور اس کی برہنگی کے بد اثر سے بچائے۔ سراج الدین عیسائی کے 4 سوالوں کا جواب۔ استغفار کے اسی مضمون کو ایک اور انداز میں بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، خدا کے نبیوں اور رسولوں میں جو ایک قوت جذب اور کشش پائی جاتی ہے اور ہزارہا لوگ ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان بھی ان پر فدا کرنا چاہتے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ بنی نوع کی بھلائی اور ہمدردی ان کے دل میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ ماں سے بھی زیادہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں اور اپنے تئیں دکھ اور درد میں ڈال کر بھی ان کے آرام کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ آخر ان کی سچی کشش سعید دلوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر جب کہ انسان باوجود کہ وہ عالم الغیب نہیں، دوسرے شخص کی مخفی محبت پر اطلاع پا لیتا ہے، تو پھر کیوں کر خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے کسی کی خالص محبت سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ محبت عجیب چیز ہے، اس کی آگ گناہوں کی آگ کو جلاتی اور معصیت کے شعلہ کو بھسم کر دیتی ہے۔ سچی اور ذاتی اور کامل محبت کے ساتھ عذاب جمع ہو ہی نہیں سکتا، اور سچی محبت کی علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات منقوش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے قطع تعلق کا اس کو نہایت خوف ہوتا ہے اور ایک ادنا سے ادنا قصور کے ساتھ اپنے تئیں ہلاک شدہ سمجھتا ہے، اور اپنے محبوب کی مخالفت کو اپنے لیے ایک زہر خیال کرتا ہے، اور نیز اپنے محبوب کے وصال کے پانے کے لیے نہایت بےتاب رہتا ہے، اور بعد اور دوری کے صدمہ سے ایسا گداز ہوتا ہے کہ بس مر ہی جاتا ہے۔ اس لیے وہ صرف ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتا کہ جو عوام سمجھتے ہیں کہ قتل نہ کر، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، بلکہ وہ ایک ادنا غفلت کو اور ادنا التفات کو جو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف کی جائے ایک کبیرہ گناہ خیال کرتا ہے۔ اس لیے اپنے محبوب ازلی کی جناب میں دوام استغفار اس کا ورد ہوتا ہے، اور چونکہ اس بات پر اس کی فطرت راضی نہیں ہوتی کہ وہ کسی وقت بھی خدا تعالیٰ سے الگ رہے، اس لیے بشریت کے تقاضا سے ایک ذرہ غفلت بھی اگر صادر ہو تو اس کو ایک پہاڑ کی طرح گناہ سمجھتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک اور کامل تعلق رکھنے والے ہمیشہ استغفار میں مشغول رہتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ایک محب صادق کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اس کا محبوب اس پر ناراض نہ ہو جائے، اور چونکہ اس کے دل میں ایک پیاس لگا دی جاتی ہے کہ خدا کامل طور پر اس سے راضی ہو۔ اس لیے اگر خدا تعالیٰ یہ بھی کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں، تب بھی وہ اس قدر پر صبر نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسا کہ شراب کے دور کے وقت ایک شراب پینے والا ہر دم ایک مرتبہ پی کر بھی دوسری مرتبہ مانگتا ہے، اسی طرح جب انسان کے اندر محبت کا چشمہ جوش مارتا ہے تو وہ محبت طبعاً یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ پس محبت کی کثرت کی وجہ سے استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا سے کامل طور پر پیار کرنے والے ہر دم اور ہر لحظہ استغفار کو اپنا ورد رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر معصوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے، اور استغفار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر ایک لغزش اور قصور جو بوجہ ضعف بشریت انسان سے صادر ہو سکتی ہے، اس امکانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے خدا سے مدد مانگی جائے، تا خدا کے فضل سے وہ کمزوری ظہور میں نہ آوے اور مستور و مخفی رہے۔ پھر بعد اس کے استغفار کے معنی عام لوگوں کے لیے وسیع کیے گئے، اور یہ امر بھی استغفار میں داخل ہوا کہ جو کچھ لغزش اور قصور صادر ہو چکا، خدا تعالیٰ اس کے بد نتائج اور زہریلی تاثیروں سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔
پس نجات حقیقی کا سرچشمہ محبت ذاتی خدائے عز و جل کی ہے، جو عجز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے، چشمہ مسیحی۔ باقی جہاں تک کسی کے لیے استغفار کرنے کا تعلق ہے تو اس بارے میں بھی قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ایسے مشرکین اور منافقین جن کے متعلق یہ واضح ہو جائے کہ وہ خدا کے دشمن اور یقیناً جہنمی ہیں، ان کے لیے استغفار نہ کیا جائے۔ سورہ توبہ آیت 113۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کے عدو اللہ ہونے کی خبر دی تو آپ اس کے لیے استغفار کرنے سے دستبردار ہو گئے۔ سورہ توبہ آیت 114۔ مدینہ کے منافقین کی شرارتوں اور ان کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دی جانے والی تکالیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے سخت انذار فرمایا اور انہیں نافرمان قرار دیتے ہوئے جہنمی قرار دیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان کے لیے استغفار کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا تھا، سورہ التوبہ آیت 74 تا 80، اس لیے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اس اختیار کی بنا پر اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے لیے استغفار کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کی بھی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کے لیے دعا کرنے سے حکماً منع فرما دیا۔ سورہ التوبہ آیت 84۔ دراصل اسلام کی عفو کی تعلیم اپنے اندر ایک ایسی گہری حکمت رکھتی ہے جس سے پہلے مذاہب کی تعلیمات آری تھی، لہذا اسلام اپنے ہر دشمن کے لیے جب تک کہ اس کی اصلاح پانے کی امید باقی ہو ہدایت کی دعا کرنے اور اس کی تربیت کے لیے کوشش کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ چنانچہ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مخالفین اسلام کے خلاف بددعا کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے لعنت ملامت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اس نے مجھے خدا کا پیغام دینے والا اور رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے کیونکہ وہ میرے مقام اور اسلام کی حقیقت سے ناآشنا ہیں۔ شعب الایمان۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ التجا کی کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ اسلام اور میرے مقام کی لا علمی کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کر رہی ہے۔ صحیح بخاری۔ پس اسلام اپنے متبعین کو تاکید کرتا ہے کہ وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے بلا امتیاز مذہب و ملت اور رنگ و نسل رحم کے جذبات سے پر ہوں، ان کی ہدایت اور روحانی ترقی کے لیے ہر دم کوشش کرتے رہیں اور دنیاوی معاملات میں بھی ان سے ہمدردی کو اپنے پیش نظر رکھیں، اور سوائے ان مشرکوں، منافقوں اور خدا کے دشمنوں کے جن کے جہنمی ہونے پر اللہ تعالیٰ نے مہر ثبت فرما دی ہو، باقی لوگوں کے لیے استغفار کرنے والے ہوں۔